کہ کیا مشکلات ہی ہمیں جوڑتی ہیں، کیا مصیبتیں ہی ہمیں اکٹھا کرتی ہیں؟ کیا ہم عام مزاج میں اتحاد کو فروغ نہیں دے سکتے اپنی اشاعت اور اپنی ترتیب اور تدریس کے ذریعے؟ سوال گہرا ہے بہت۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں مشکلات اور حالات اکٹھے نہیں کرتی۔ اکٹھے جو ہے، اگر مشکلات جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ وہ ہدایات ہمیں اکٹھے نہیں کر سکی اور ہم اس کی اہمیت کو آج تک نہ سمجھ سکے۔ صحیح۔ مشکلات کے وقت جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اقدامات کرنے پہ اترتے ہیں تو وہ اقدامات بھی ہماری اپنی نہیں ہوتی۔ وہ اقدامات ہم رائے عامہ کو رام نکنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور عام طور پر تفسیری اصطلاحات میں اس کو کبھی حامانیت کا ذہنیت دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، کبھی آذریت کا لقب دیا جاتا ہے۔ حامان کا کام یہ تھا عموماً کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے وقت کے حکمران کے حوالے سے لوگوں کی ذہنیتوں کو رام کرتے اور ان کی ذہنیتوں کو حکمران کے قوانین اور ان کی تسلط کے لیے آمادہ کرتے۔ ہمارے اس زمانے کے جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی اکثر کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ لوگوں کی ذہنیتوں کو اس طرح بنائیں کہ ان کی بڑاس اور ان کے غصے کو اس وقت نکالیں تاکہ پھر اس کے بعد کوئی اس کا نتیجہ ایسا نہ نکلے کہ وہ مستقبل میں منصوبوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے مطابق رائے عامہ کو چھلا کر اس کے آگے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھیڑ کے آگے میں چل رہا ہوں، اور وہ اس بھیڑ کی قیادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ عوامی سیلاب اس کو آگے آگے بہا رہا ہوتا ہے اور اس سے صرف یہی خوشی حاصل کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد کے آگے میں چل رہا ہوں۔ لوگوں کی رہنمائی مقصود نہیں ہوتی ہے اور وہ یکجہتی مقصود نہیں ہوتی ہے، صرف اس وقت عوام کی جذبات کو ٹھنڈے کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ورنہ ہمارے اس وقت کے اقدامات فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں یا مذہبی جماعتیں تھیں، ان کی اقدامات کچھ عجیب سے تھے۔ کچھ لوگ یہاں سے لے کے قطر تک پہنچے اور کچھ یہاں سے لے کے کہیں اور تک پہنچے، لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں کہ قطر ایک ایسا خطہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور ملک تو نہیں ہے کہ وہاں پر بیک وقت جو ہے امریکن جو تمام ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل کمانڈ بھی امریکہ کا وہیں پر ہے، جی ایسا ہی ہے، اور خود حماس کی دفتر بھی وہاں پر ہے، اور ایک زمانے میں 2016 سے طالبان کا دفتر بھی وہاں پر، اور یہ تینوں باہمی متحارب اور دشمن قوتیں ایک ہی خطے کے اندر موجود ہے اور ایک دوسرے کے باقاعدہ اخراجات اور ساری چیزیں اور وسائل وہ برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں کی یہ ساری حرکتیں بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ قوم کی رہنمائی اور عوام کی ذہنیتوں کو آگاہی کے لیے کوئی اقدام آج تک نہ ہوا ہے اور نہ ہو رہا ہے۔